يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، کربلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جب تک آپ کے ساتھیوں میں سے ایک فرد بھی باقی رہا، اس وقت تک امام علیہ السلام کے بھائی، بیٹے، بھتیجے وغیرہ کسی بھی بنی ہاشم کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں جانے دیا، بلکہ ان کے کسی ایک فرد کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ حالانکہ اس بیچ میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست تیروں کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک زخم بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام رفقا، ان کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے گئے، تو اب باری آئی شیر خدا کے شیروں کی، فاطمہ زہرا کے دلاروں اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاروں کی۔ ان کے میدان میں آتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے دل سینوں میں کانپنے لگے، اور ان کی تلواروں کے حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے اپنی شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے خون سے پوری زمین کربلا رنگین ہو گئی، اور کوفیوں کو ماننا پڑا کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن پہلے پانی بند نہ کیا جاتا تو ہاشمی خاندان کا ایک ایک جوان پورے لشکر کے لیے مصیبتوں کا پہاڑ بن جاتا۔ پیارے دوستو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی عمر 19 سال ہے، اور ان کی شادی کا رشتہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے طے ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا، تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چچا جان، مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے، اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کیا۔ دوستو، دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا اچانک سے نمودار ہو گیا ہو۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہیں تھی، یعنی انہوں نے کوئی جنگی لباس بھی زیب تن نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ صرف ایک کرتا آپ پہنے ہوئے تھے، اور شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے تھے۔ میدان میں آنے کے بعد آپ نے یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہو بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا کہ تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا، کہ بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے، ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی آسان نہیں۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی کچھ منٹوں کے اندر اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی اور چمکتی تلوار لے کر بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا، اور اس نے پہنچتے ہی حضرت قاسم پر زور کا وار کیا، لیکن آپ نے اس کے وار سے بچ کر
ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور جب وہ مقابلے کے لیے آیا تو آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ اب تیسرے بھائی کی باری تھی، وہ بھی غصے سے بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، کیونکہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں، ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا، اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے کچھ ہی منٹوں میں ارزق کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور، تکبر اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا، تو ارزق غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر اس نے حضرت قاسم کو للکارا کہ اے لڑکے، تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارزق، ہوش کے ناخن لے، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ضرور ہوگا، لیکن ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ طعنہ سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچ لی تو آپ نے بھی اپنی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بپھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے ارزق، ہم تو تجھے تجربہ کار اور بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی نکلا۔ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ تم میں نہیں ہے۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ دوستو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، چچا جان، پیاس، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے والے ہو، اور اسے پی کر تمہیں جو سیرابی حاصل ہوگی اس کے بعد پھر تمہیں کبھی بھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، اس لیے اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم مبارک پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور آواز لگائی، چچا جان میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے۔ سامنے آئے تو دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور آپ چہرے انور سے
گرد و غبار اور مٹی صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پایا تو مسکرائے، اور پھر آپ کی روح اللہ کے یہاں چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔